تھا. اس نے کہا کہ یہ جو خوشخبری ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے جو دی اس سے مراد ہے جو مراد قادیانی نے کہا اس احمد سے مراد ہے. اب وہ 1301 یا 1300 جو صدی تھی اس میں پیدا ہوا. اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس سے مراد میں ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیدا ہونے سے 1300 سال پہلے فرمایا لوگوں انا دعوت ابی ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا وہ دعا میں. اب شاید تو عیسیٰ اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی خوشخبری دی وہ خوشخبری بھی میں ہوں. اور حضور علیہ السلام نے الگ روایت اس میں فرمایا انا محمد انا احمد. محمد بھی میں ہوں احمد بھی میں ہوں. انا العاقب عاقب بھی میں ہوں. پوچھا گیا آقا عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی کوئی نہ ہو. حضرت جبیر بن مطعم یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں جب آقا کریم علیہ السلام کا مکی دور تھا تو میں تجارت کے لیے شام کی طرف گیا. راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو نصرانیوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی. ان کو پتہ چلا کہ ایک تاجر آیا ہے جو حرم مکہ کا رہنے والا ہے. انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ مکہ سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی. کہا جس شخص نے دعوی نبوت کیا ہے کیا آپ اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں ان کے پاس ہی آ رہا ہوں. کہا ان کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو ایک گرجے میں مجھے لے گئے. وہاں کافی ساری تصاویر تھی تو مجھے کہنے لگے کہ ان تصویروں میں دیکھو کہ جنہوں نے دعوی نبوت کیا ان کی کوئی تصویر ہے؟ تو جبیر کہتے ہیں میں نے بغور دیکھا تمام اطراف دیکھا تمام تصویروں کو دیکھا. میں نے کہا نہیں ان کی کوئی تصویر نہیں. پھر وہ مجھے پکڑ کے ایک بڑے گرجے میں لے گئے. وہاں اس سے بھی زیادہ تصویریں تھیں. پھر کہنے لگے کہ ہاں دیکھو. کہتے میں نے ایک تصویر دیکھی میں نے حضور کی سی تصویر پائی. میں نے تصویر پائی اور اس تصویر میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے. امام بخاری نے الجواب الصحیح کے اندر اور امام طبرانی نے اس کو نقل کیا کہ میں نے اس تصویر میں جناب ابو بکر صدیق کو حضور اسلام کے قدم پکڑے ہوئے دیکھا. میں نے کہا یہ تصویر محمد کریم علیہ السلام کی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے چلو یہ تو تصدیق ہوگی یہ تو قدموں میں بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ وہ شخصیت ہے کہ جب محمد نے دعوی نبوت کیا مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے کہا بس ہم تصدیق کرتے ہیں وہ نبی سچا نبی ہے سچا رسول ہے. اور یہ جو قدموں میں بیٹھا ہے ان کے بعد نبی کا سب سے پہلا جانشین بھی یہ ابو بکر صدیق ہو. اچھا پھر الحمدللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا پہلے جتنے نبی آئے 1,24,000 کم ہو گئی. جب وہ تشریف لائے تو ہر ایک کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا. یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے. رسول کے بعد رسول آتا رہا. یہ جو ختم نبوت کے تاج رہا ہے یہ تو محمد کریم علیہ السلام ہے. اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک ان کے ڈنکے بجیں گے ان کا کلمہ گونجے گا ان کے نعرے لگیں گے پرچم لہرائے گا تو قیامت والے دن بھی ختم نبوت کے تاج
اب یہ تصدیق کرنے والے نصرانی پہلی کتابوں کے عالم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے داخلہ ان کے بعد کوئی نبی و رسول بولیے نہیں آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. حاضرین کرام، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے میں نے پچھلے جمعہ اس آیت کا حوالہ دیا. پھر عرض کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، یعنی قرآن ساتھ والی کتاب تو ہے انجیل، ان کی تصدیق کرنے والی کتاب. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے کوئی لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کے آنے سے پہلے یہی لوگ مجھے آپ کا واسطہ دیتے تھے. یا اللہ آنے والے نبی ختم نبوت کے تابعدار کا واسطہ ہمیں فتح عطا کر، میں ان کو کافروں پہ غلبہ عطا کرتا. محبوب آپ کی وجہ سے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، اب جب آپ تشریف لائے تو یہ آپ کو پہچانتے ہی کہ رب فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو آپ کے منکروں پر. یعنی محبوب کے منکروں پر اللہ نے لعنت فرمائی. حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے نبوت کے پائیدار، بلکہ پچھلے جمعہ میں نے ایک آیت کے حوالے سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ اپنے بیٹوں کو ایسے نہیں پہچانتے جیسے آپ کو جانتے ہیں. کہ رجتا کرتے تھے تو انہوں کو ایمان نہیں آنے جانتے تو ان چلی طرح تھا. اور حضرت عبداللہ بن سلام میں یہودیوں کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے یہ حلالی ہے یا حرامی ہے. لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ ہماری بیوی سے پیدا ہوا اور یہ پتا ہے کہ یہ ہماری اہلیہ سے پیدا ہوا. اس بات کا یقین نہیں یہ حلالی ہے یا حرامی، لیکن اس بات کی تسلی ہے محمد کریم ختم نبوت کے تاج رہا. خطیب اہل سنت مبلغ یوم حضرت علامہ مولانا محمد قاسم شاہ یہ بھی یو کے ٹور سے آئے اور ان کی مہربانی. آج میرا گلا بھی خراب ہے کہ میں نے سننا آگے کے سونا ہے میں نے کیا آگے سارا سسٹم سیٹ ہو گیا. گلا خراب ہو سکتا ہے کہیں ساؤنڈ نہیں ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ایسے تسی سبحان اللہ. تو بات اس کا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ. اچھا پھر جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا میں آپ کو اس کی طرف آؤں. اس احمد ان کا نام احمد ہے. اب احمد میں پہلے کر چکا ہوں محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، احمد وہ جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرے. سب سے زیادہ میں 40 پلس ستائیس سال یہ 27 سال کے عمر کے اعتبار سے میں پڑھا ہوں یہ چھوٹے ہیں. تو اگر اللہ کی حمد و ثنا کی بات کی جائے تو انہوں نے زیادہ کی ہوگی یا میں نے کی عمر کے لحاظ سے؟ میں نے. آپ کی عمر لیاقت صاحب کتنی ہے؟ 73. اب میں میری 41 سال ہے 42 سال تقریباً. یہ 73 سال کی لیاقت صاحب.
عمر کے اعتبار سے اللہ کی ہم کس نے زیادہ بیان کی ہوگی؟ لیاقت صاحب مسئلہ سمجھ آتی ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ ظاہری 63 سال، آدم علیہ السلام کی 1000 سال۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 63 سال، نوح علیہ السلام کی 1350 سال، موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 250 سال کا دور بھی ہے، 350 سال کا بھی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی 200 سال سے زیادہ عمر۔ اب بتائیں احمد 63 سال والے کو ہونا چاہیے یا 1000 سال والے کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جس نے 23 سال تبلیغ کی اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اب